ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بات یہاں پر ختم کی تھی کہ مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کی اس کہانی میں مارشل لا لگنے کے بعد کیا ہوا، اور سہروردی جو مشرقی پاکستان میں بلکہ پورے پاکستان میں تحریک پاکستان کے شاید آخری متوازن اور پاپولر رہنما تھے، ان کے بعد مشرقی پاکستان کی سیاست میں کیا ہوا، اور کس طرح یہ پاکستان کے دونوں حصوں مشرقی اور مغربی پاکستان میں ایک دوسری نوعیت کے پاپولر مگر ڈیموگوگ سیاستدانوں کے ہاتھوں میں چلی گئی، اور کس طرح پہلی مرتبہ ہندوستان نے سرکاری سطح پر پلان کیے ہوئے منصوبے کے مطابق مشرقی پاکستان کو الگ کر کے مستقل اپنے زیر اثر ایک آزاد بنگلہ دیش بنانے کا بیڑا اٹھایا۔ جب 1962 کے اواخر میں سہروردی کراچی جیل سے رہا ہو کر کچھ ماہ اپنے علاج اور میڈیکل چیک اپ کے بعد پہلی مرتبہ مشرقی پاکستان گئے تھے اور ڈھاکہ ایئرپورٹ پر ہزاروں نوجوان ان کے استقبال کے لیے جمع ہوئے تھے، ان میں 40 اور 50 سال سے کچھ اوپر عمروں کے سہروردی کے دو ایسے شاگرد اور مداح بھی شامل تھے جو اپنی نوجوانی کے زمانے سے ان کے پرجوش فالوور اور ساتھی رہے تھے، لیکن اب انہوں نے اپنے سیاسی اور نظریاتی استاد کے راستے سے ہٹ کر مشرقی پاکستان کے لیے ایک علیحدہ اور آخری راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ شیخ مجیب الرحمن اور تفضل حسین مانک میاں تھے۔ آپ سب لوگ یقیناً شیخ مجیب الرحمن سے اچھی طرح واقف ہیں، لیکن شاید کچھ لوگ تفضل حسین سے واقف نہ ہوں جو مانک میاں کے نام سے مشہور تھے۔ بنگال کے یہ دو رہنما بلا شبہ بنگلہ دیش کی آزادی کے سب سے بڑے آرکیٹیکٹس اور بلڈرز ہیں، اور یہ بلا وجہ نہیں ہے کہ شیخ مجیب الرحمن کے قتل ہونے کے بعد بھی آج وہ بنگلہ دیش کے بنگلہ بندھو ہیں اور ڈھاکہ میں ایک بڑی شاہراہ مانک میاں کے نام سے منسوب ہے۔ مجیب الرحمن نے اپنی سیاسی تربیت کی آنکھ 1940 کی دہائی میں اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم میں اس وقت کھولی تھی جب بنگال میں سہروردی اور ابو الہاشم کی قیادت میں مسلم لیگ کی ایک نئی ریڈیکل سیاست کا طوطی بول رہا تھا، اور مانک میاں نے اس سے کچھ 10 سال پہلے اپنی نوجوانی میں کلکتہ میں صحافت کا آغاز اس وقت کیا تھا جب فضل الحق کی کرشک پروجا یعنی کسان عوام کی سیاست عروج پر تھی، اور انہی دنوں سہروردی نے مسلم لیگ میں شامل ہو کر اسے بنگال میں ایک نئی زندگی دینے کا آغاز کیا تھا۔ شیخ مجیب الرحمن نے جب مسلم لیگ میں طلبہ تحریک سے عوامی مسلم لیگ اور پھر عوامی لیگ تک کا سفر طے کیا تھا، اس وقت سہروردی ان کے سب سے بڑے ہیرو تھے۔ مانک میاں نے کلکتہ سے آ کر 1951 میں عوامی مسلم لیگ اور سہروردی کے ایک پرجوش سپورٹر اور ایک کامیاب بنگالی بزنس مین یار محمد خان کے مشہور بنگلہ اخبار اتفاق کی ایڈیٹرشپ سنبھالی تھی۔ اتفاق اخبار کی اشاعت 1949 میں شروع ہوئی تھی، جو مولانا محمد اکرم کے روایتی اور کنزرویٹو اخبار آزاد کے مقابلے میں شروع ہوا تھا، اور اس کے ماسٹ ہیڈ پر اس کے پہلے سرپرست مولانا عبدالحمید بھاشانی کا نام شائع ہوتا تھا۔ بنگلہ دیش کی آزادی کی تحریک میں جہاں بنگالی نوجوانوں کے لیے شیخ مجیب الرحمن کی اسپیل بائنڈنگ تقریروں نے اثر کیا تھا، وہاں مانک میاں کے قلم کا جادو بھی سر چڑھ کر بولا تھا۔ سہروردی کی مشرقی اور مغربی پاکستان کو ساتھ ملا کر سیاست کے عبرتناک انجام کے بعد مشرقی پاکستان کے رہنماؤں کی اس دوسری جنریشن کا لب و لہجہ اور اس کے قلم کی تیزی اور کاٹ بدل چکی تھی۔ اب ان کی تحریر اور تقریر میں تدبر اور توازن اور مغربی پاکستان کے ساتھ یکجہتی کی خواہش کے بجائے آزادی کے جذبات کا ہیجان اور مغربی پاکستان کے خلاف نفرت اور علیحدگی کے خیالات سرایت کر رہے تھے، اور خاص طور پر مشرقی پاکستان کے بنگلہ زبان کے پریس میں یہ آگ اندر ہی اندر تیزی کے ساتھ سلگ رہی تھی۔ اتفاق اخبار میں مانک میاں کے قلم سے وہ چنگاریاں نکل رہی تھیں جو بنگلہ دیش کے نوجوانوں کی ایک پوری نسل کی آبیاری کر رہی تھیں۔
جس طرح پاکستان میں روزنامہ ڈان کی طرز کے انگریزی اخباروں میں چھپنے والی تحریروں کی زبان کا لہجہ اور ان کو پڑھنے والوں کی دنیا الگ ہے، اور اردو اخباروں اور رسالوں میں چھپنے والی تحریروں کی زبان کی لفاظی اور جذبات کو بھڑکانے والا لہجہ اور ان کو پڑھنے والوں کی دنیا الگ ہے، اسی طرح اس وقت مشرقی پاکستان میں بنگلہ زبان کے اخباروں اور سیاسی رسالوں میں چھپنے والی تحریروں کا لہجہ اور ان کو پڑھنے والے نوجوانوں کی دنیا الگ تھی۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان 1948 میں جو زبان کے مسئلے پر ایک خلیج پیدا ہوئی تھی اور جو ہمارے حکمرانوں کے مستقل ناقابل اندیشی کے اقدامات کی وجہ سے وسیع تر ہوتی جا رہی تھی، اس میں گزشتہ 14 سالوں میں بہت پانی بہہ چکا تھا، اور اب اس کے گہرے ہوتے ہوئے پانی کی سطح پر ایک طغیانی اور طوفان کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے تھے، اور انگریزی محاورے کے مطابق ان ٹربلڈ واٹرز میں فشنگ کرنے والے تیزی کے ساتھ اس چڑھتے ہوئے پانی میں اتر رہے تھے۔ اس وقت 1960 کی دہائی کی ابتدا میں ڈھاکہ میں ہندوستانی کونسلیٹ میں متعین ایک سینئر پولیٹیکل کاؤنسلر ساشنکا بینرجی، جو خود بنگالی تھے، وہ بعد میں اپنی یادداشتوں کی ایک کتاب جو 2011 میں شائع ہوئی تھی، انڈیا مجیب الرحمان بنگلہ دیش لبریشن اینڈ پاکستان، میں لکھتے ہیں کہ وہ اس وقت مشرقی پاکستان کے بنگلہ اخبار پڑھ کر حیران ہوتے تھے کہ کس طرح ان میں اتنی اشتعال انگیز تحریریں چھپ جاتی ہیں، اور کیا مغربی پاکستان کے حکمران بنگلہ زبان نہ جاننے کی وجہ سے ان سب سے ناواقف رہتے ہیں، اور کیا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا بنگالی عملہ ان کا ترجمہ کرتے ہوئے اور ان کی سمری بناتے ہوئے ان تحریروں کے اصل پیغام کی شدت اور کاٹ کو دھیما کر دیتا ہے۔ انہی دنوں 1962 کے اواخر میں جب سہروردی مشرقی پاکستان میں انتہا پسند رہنماؤں کو الگ راستہ اپنانے کی باتیں کرنے کے بجائے مغربی پاکستان کے ساتھ مل کر راستہ نکالنے کے لیے راضی کر رہے تھے، اور مغربی پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کر ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے ایک نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ NDF بنانے کی کوششوں میں مصروف تھے، اس وقت مانک میاں اور شیخ مجیب الرحمان نے سہروردی کے راستے سے ہٹ کر اپنے لیے آخری راستہ اختیار کر کے مشرقی بنگال کی مکمل آزادی کا منصوبہ بنایا تھا، اور اس کے لیے وہ ہر قیمت دینے پر بھی تیار تھے۔ ایک آزاد بنگلہ دیش قائم کرنے کے اس منصوبے کے لیے انہوں نے ہندوستان کی حکومت سے مدد بھی مانگی تھی، اور اس سلسلے میں ان کی کئی ملاقاتیں ہندوستان کے اہم افسران اور رہنماؤں کے ساتھ ہوئی تھیں۔ ہم نے اب تک اپنی گفتگو میں مشرقی پاکستان میں پاکستان کے حکمرانوں کی غلطیوں، ان کی کوتاہیوں اور کھلی بددیانتیوں کی بات کی ہے، جو شاید کچھ محب وطن پاکستانیوں کے لیے دکھ اور بے چینی کا باعث بنی ہو، اور انہیں پاکستان کے حکمرانوں کی فالیز کی اتنی لمبی فہرست گنوانے پر جھنجھلاہٹ اور ناگواری کا احساس ہوا ہو۔ لیکن میری دانش میں یہ ہماری سیاست کی حقیقت کا ایک سچا آئینہ ہے، جس سے ہمیں کسی بھی صورت میں منہ نہیں چھپانا چاہیے، چاہے اس سے ہمیں کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے، اس کا ایک پہلو ہے، اور اس کا دوسرا پہلو اور دوسرا رخ بھی ہے، اور اس کا دوسرا رخ بھی بہت کم تکلیف دہ اور شرمناک نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کچھ بڑے بڑے نامور دانشوروں، تاریخ دانوں اور صحافیوں میں یہ خیال بہت پاپولر اور عام ہے، اور وہ بار بار اس کو دہراتے ہیں کہ بنگلہ دیش بننے کا سارا قصور مغربی پاکستان کے حکمرانوں کا تھا، بلکہ کچھ لوگ دو ہاتھ آگے بڑھ کر اس پر اصرار کرتے ہیں کہ سارا قصور صرف پاکستانی فوج کے جنرلوں اور ان کے ان شرمناک قتل اور ریپ جیسے جرائم کا تھا جو ایلیجڈلی 26 مارچ 1971 کے فوجی آپریشن کے بعد ہوئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تک تو پہلے ہی کلکتہ میں ایک آزاد بنگلہ دیش کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ یہ لوگ نہ صرف اس وقت کے کچھ پاپولر اور بہت طاقتور ڈیموگوگ سیاستدانوں کی ذمہ داری ہی قبول نہیں کرتے، بلکہ
وہ اس معاملے میں بیرونی دشمنوں کی کھلی سازش اور منصوبہ بندی کو بھی حیران کر دینے والی دیدہ دلیری کے ساتھ تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیتے ہیں اور اسے یہ کہہ کر سختی کے ساتھ رد کر دیتے ہیں کہ سارا الزام بکواس ہے اور فوج کا پروپیگنڈا ہے۔ سر اگر سازش ہوئی تھی تو پھر اس کے کون تھے، مہرے کون تھے، کس نے کی سازش، اور اس سازش کی کوئی تفصیل کہیں موجود ہے یا سازش کہہ دینا ہی ہمارے لیے کافی ہے؟ شیخ مجیب الرحمان کی پوری کوشش تھی کہ پاکستان کے ساتھ رہا جائے یا پاکستان کی جو فیڈریشن ہے، دونوں بازو جو ہیں ایک رہیں۔ اگر سالہ سازش کیس بنا، مجیب الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا، وہ ایک بالکل جھوٹا کیس تھا۔ ایک کنسپریسی ہوئی ہے، اگرتلہ کے مقام پہ کچھ لوگ ملے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کو توڑنا ہے۔ ان پہ الزام لگا کہ یہ انڈیا میں جا کے، اگرتلہ ایک جگہ ہے ویسٹ بنگال میں، وہاں پہ جا کے یہ انڈین آفیشلز کو ملے اور ان پہ کیس چلا 67 تک یہ کیس چلتا رہا، لیکن the court could not produce evidence proving کہ یہ واقعی وہاں پہ جا کے انڈیا کے ایجنٹ بنے ہیں۔ یہ بھی کہنا ضروری ہے۔ All we hear is that it was conspiracies, and there couldn't be a bigger nonsense than that. بقول غالب، حیراں ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، حیراں ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوح اگر کو میں۔ خیر ایسا کہنے والوں میں کچھ لوگ تو محض بیرونی اشارے پر یا کچھ اپنے ذاتی مفادات اور پاپی پیٹ کی خاطر ایسا کہتے ہیں، اس لیے فی الحال انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کی علمی قابلیت سے انکار ممکن نہیں۔ لیکن حیرانی اس پر ہوتی ہے کہ کس طرح ان کچھ جانے مانے دانشوروں کی حالیہ پولیٹیکل ایکٹیویزم ان کی انٹلیکچول آنیسٹی اور ان کے علمی صداقت کے جذبے پر حاوی آ سکتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب اس معاملے میں تمام حقیقت عرصہ ہوئے تشت ازبام ہو چکی ہے۔ یہ دکھ کچھ اس وقت اور ہوتا ہے جب ان کھلی حقیقتوں کو جھٹلانے والوں میں اپنے ہی کچھ پرانے دوست اور واقف کار نظر آتے ہیں۔ حفیظ جالندھری نے کہا تھا، دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ ویسے تو سب سے پہلے خود شیخ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش کے قیام کے چند روز بعد ہی جوش جذبات میں کھلے عام یہ تسلیم کر لیا تھا کہ وہ بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے بہت عرصے سے منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ Last year, what was the moment of greatest happiness for you? The day I have heard that my people have been liberated, my people are independent, and I have got Bangladesh is an independent, sovereign country. That was the day. That was the day. The happiest day of my life. Of your whole life? Whole life. How long had you been dreaming of a day like that? Long time. اسی طرح فروری 2011 میں اس وقت کی بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر شوکت علی نے ایک پوائنٹ آف آرڈر پر اسمبلی کے فلور پر یہ تسلیم کیا تھا کہ جو الزامات ہم پر اگرتلہ مقدمے کی سنوائی کے پہلے دن لگائے گئے تھے وہ بالکل صحیح تھے۔ ہم نے مشرقی پاکستان کی آزادی کے لیے بنگلہ بندھو کی قیادت میں مسلح جدوجہد کے لیے سنگرام پریشد بنائی تھی، لیکن ہندوستان کی جانب سے سب سے پہلے ان کی انٹیلیجنس سروس را کے ایک افسر آر کے یادو نے یہ کہا تھا کہ مجیب تو ہمارے ایجنٹ نہیں تھے، لیکن ان کے گرد کچھ لوگ ہندوستانی خفیہ ایجنسی کے رابطے میں تھے۔ اور بعد میں ڈھاکہ میں ہندوستانی کونسلیٹ کے پولیٹیکل کاؤنسلر ساشنکا بینرجی نے اپنی کتاب میں ان تمام خفیہ ملاقاتوں اور ان میں ہونے والی گفتگو کی پوری تفصیل دے دی جو سب سے پہلے ڈھاکہ میں مانک میاں کے اتفاق اخبار کے دفتر میں شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ 25 دسمبر 1962 کی رات میں پہلی دفعہ ہوئی تھی۔
اس کے بعد شیخ مجیب الرحمن کے ساتھ اس منصوبے کی تفصیلات کی تیاری میں ساشنکا بینرجی کے علاوہ ڈھاکہ میں ہندوستان کے ڈیپٹی ہائی کمشنر سورج کمار چودھری اور مشرقی پاکستان میں ہندوستان کی انٹیلیجنس سروس کے اسٹیشن چیف کرنل ایس سی گھوش کے درمیان دسمبر 1962 اور جنوری 1963 میں کئی بار مشرقی پاکستان میں کی گئیں، اور بعد میں شیخ مجیب الرحمن نے سرحد پار کر کے ہندوستان کی ریاست تریپورہ کے وزیر اعلیٰ سچندر سنگھ سے ریاست کے دارالحکومت اگرتلہ میں کی تھیں۔ ساشنکا بینرجی نے مجیب الرحمن کے اس خفیہ خط کی بھی پوری تفصیل دی ہے جو انہوں نے ذاتی طور پر اس وقت ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو لکھا تھا، جو سفارتی ڈاک سے نئی دہلی بھیجا گیا تھا، جس میں ہندوستان کی حکومت سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ مجیب الرحمن کے منصوبے کے مطابق مارچ 1963 میں لندن میں آزاد بنگلہ دیش کے قیام اور ایک آزاد ڈیموکریٹک ریپبلک آف بنگلہ دیش کی حکومت کے قیام کی حمایت کرے۔ لیکن اس وقت نہرو کے لیے صرف چند ماہ پہلے چین کے ہاتھوں بھارت کی بری طرح شکست کے بعد مجیب الرحمن کے اس ریکلیس ایڈونچر کی حمایت کرنا فیزیبل نہیں تھا۔ بہرحال شیخ مجیب کے اس خط کی بھارت کے لیے تاریخی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جواہر لال نہرو نے فوری طور پہ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس بلا کر ہدایات دی تھیں، اور شیخ مجیب کے خط کے جواب میں لکھا تھا کہ بین الاقوامی صورتحال نہ تو مناسب ہے اور نہ سازگار کہ مجیب اس وقت آزادی کا اعلان کرے، اور یہ کہ مجیب کو مناسب وقت کا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن ہندوستان اس پر راضی ہے کہ وہ ایک ایسا جامع منصوبہ بنائے جس کے مطابق مجیب الرحمن کو ایک ایسی لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنانے میں مدد دی جائے جس میں باریک بینی اور احتیاط کے ساتھ غلطیوں سے بچا جا سکے۔ اس منصوبے کے مطابق ہندوستان اس سلسلے میں مشورے فراہم کرے گا کہ کس طرح عوامی لیگ کو مشرقی پاکستان کے اندرونی دیہی علاقوں میں مقبول بنایا جائے، پیسوں کا انتظام کیا جائے، اور جب مناسب وقت آ جائے تو ہندوستان آگے بڑھ کر فیصلہ کن مدد فراہم کرے۔ آگے چل کر ساشنکا بینرجی لکھتے ہیں کہ یہ حیران کن بات ہے کہ وہ منصوبہ جو ہندوستان نے پیش کیا تھا اور مجیب نے اس سے اتفاق کیا تھا، وہ گھڑی کی سوئیوں کی طرح آگے بڑھا۔ منصوبے کے بننے سے لے کر اس کی تکمیل تک دونوں فریقوں نے پوری دل جمعی اور سمجھداری کے ساتھ اس پر کام کیا، جس نے آزادی کی جدوجہد کو ایسے آگے بڑھایا کہ 1963 میں شروع ہو کر 1971 کے آخر تک صرف 7 سال سے کچھ اوپر کے مختصر عرصے میں یہ مشن مکمل ہو گیا۔ بلا شبہ پاکستان کے حکمرانوں کی جانب سے اپنے صوبوں کے درمیان معاملات کو اس بری طرح مس مینیج کرنا، بلکہ اس میں بددیانتی کے ساتھ غلط اقدامات کرنا ایک غلط اور قابل اعتراض عمل تھا، جس پر دوسروں کے انگلی اٹھانے سے پہلے اس ملک کے اپنے ذمہ دار اور دانشمند حلقوں کو کھلے دل کے ساتھ اپنے اوپر تنقید کرنی چاہیے تھی، اور ایسے حالات میں اندرونی سیاسی قوتوں اور اقوام عالم کی جانب سے ملک کے حکمرانوں کے ان غلط اقدامات کی بین الاقوامی قوانین اور سفارتی اصولوں کے مطابق تنقید بھی کی جانی چاہیے، اور ان کی اصلاح کے لیے سفارتی دباؤ بھی ڈالنا چاہیے۔ کیونکہ اگر عالمی برادری کو یہ خیال ہو کہ کسی ملک کے حکمران اپنے ملک کے کسی حصے کے عوام پر طاقت کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، جیسا کہ ہندوستان میں ایک طویل عرصے سے کشمیر میں یا ناگالینڈ، میزورام اور میگھالیہ جیسی شمال مشرقی ریاستوں میں ہو رہا ہے، یا اسرائیل میں فلسطین اور غزہ میں ہو رہا ہے، یا کسی ملک میں ایک جائز قومی آزادی کی تحریک چل رہی ہے جیسی ایک زمانے میں ویتنام میں چل رہی تھی، تو دوسرے ملکوں کو اس ظلم کے خلاف یا قومی آزادی کی تحریک کی حمایت کرنے اور اسے اخلاقی اور سفارتی مدد دینے کا حق بھی حاصل ہوتا ہے، اور یہ ان کا فرض بھی بنتا ہے۔ لیکن کسی ملک کے لیے اپنے پڑوسی ملک کے اندرونی معاملات میں دخل دے کر وہاں بغاوت کو اکسانے کا منصوبہ تیار کرنے، وہاں اپنے انفلٹریٹرز کو بھیج کر بغاوت کے لیے مٹیریل اور فائنینشیل مدد دینا ایک بالکل علیحدہ بات ہے۔
یا اس ملک کی سرحدوں میں انسانی حقوق کی ہمدردی کے نام پر اپنی فوجیں داخل کرنا، جیسا کہ ہندوستان نے مشرقی پاکستان میں 1971 میں کیا، بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج چین ہندوستان کی شمال مشرقی ریاستوں میں ایک منظم منصوبہ بندی کے ساتھ مسلح بغاوت کی پشت پناہی کرے، یا یہ کہہ کر اپنی فوجیں ان ریاستوں میں داخل کر دے کہ وہاں پر علیحدگی کی تحریک کے خلاف برسوں سے فوجی ایکشن ہو رہا ہے، یا اسی طرح پاکستان کشمیر میں یا ہندوستان کے کسی دوسرے علاقے میں اپنی فوجیں یہ کہہ کر بھیج دے کہ وہاں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے ایسی فوجی مداخلت کو نہ کبھی ہندوستان قبول کرے گا اور نہ اقوام عالم، اور اسی بین الاقوامی قانون کی بنیاد پر ہندوستان اکثر پاکستان پر یہ الزام لگاتا ہے کہ وہ کشمیر یا ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں بغاوت کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ جو عمل چین یا پاکستان اگر وہ کریں تو وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہو، لیکن اگر وہی عمل ہندوستان مشرقی پاکستان میں 1971 میں کرے تو وہ جائز سمجھا جائے؟ اور اس پر ہمارے ملک کے اپنے دانشوروں اور صحافیوں کی جانب سے آنکھوں میں دھول جھونک کر ایک لمحے کے لیے پلک جھپکائے بغیر پوائنٹ بلینک جھوٹ بول کر انکار کر دینا اس سے بھی بڑا افسوسناک جرم ہے، اور حیرانی ہوتی ہے کہ اس کے بعد بھی وہ اپنے لیے اس ملک میں عزت اور احترام کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ وہ مناسب وقت جس کا ذکر نہرو نے مجیب الرحمن کے خط کے جواب میں کیا تھا اور جس کا انتظار ہندوستان کی حکومت کر رہی تھی، بلکہ جس موقع کو حقیقت بنانے کے لیے ہندوستان کی ایجنسیاں پچھلے 7 سال سے کام کر رہی تھیں، اسے ہمارے حکمرانوں نے خود 1971 میں پلیٹ پہ رکھ کر انہیں دے دیا، جس کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم بنگلہ دیش کی کہانی میں 1970-71 کے آخری ایکٹ کے بارے میں بات کریں، یہ مناسب ہوگا کہ ہم مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی قیادت میں صوبائی خود مختاری کے لیے اٹھنے والی وہ تحریک جو خاص طور پر 1965 کی جنگ کے بعد بتدریج شدید اور پروگریسولی وائلنٹ ہوتی چلی گئی، 1960 کی دہائی میں اس کے کی ڈرائیورز کو ایڈریس کرنے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات اور ان کے اثرات کا ایک مختصر جائزہ لیں۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آزادی کے بعد دسمبر 1971 تک جب بنگلہ دیش آزاد ہوا، ان 24 سالوں میں جتنا بھی ڈیولپمنٹ کا کام مشرقی پاکستان میں ہوا، وہ تقریباً تمام 1960 کی دہائی میں ہوا تھا، اور یہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بتدریج بڑھا تھا، اور آخری 2 سالوں میں ملک کے ٹوٹل ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کا تقریباً 50% یا اس سے تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود مشرقی پاکستان کی خود مختاری کی تحریک کی شدت میں کمی آنے کے بجائے اضافہ ہوا تھا، اور یہ بات جنرل ایوب خان کی آخری دنوں میں واضح طور پر ان کی جھنجھلاہٹ اور فرسٹریشن کی وجہ بھی بنی تھی۔ جیسا کہ ہم نے اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ مشرقی پاکستان کے بہت سارے مطالبات اور گریوینسز میں 3 بنیادی اہم مطالبے شامل تھے۔ نمبر 1، بنگلہ زبان کو قومی اور سرکاری زبان کا درجہ دینا۔ نمبر 2، برابر کی سیاسی نمائندگی دینا، اور نمبر 3، فائنینس اور ترقیاتی اخراجات میں برابر کا حصہ دینا اور معاشی پسماندگی کو دور کرنا شامل تھا۔ ان میں سے 1955 میں بنگلہ زبان کو سرکاری اور قومی زبان کا درجہ دے دیا گیا تھا، اور مشرقی پاکستان کو قومی اسمبلی میں مغربی پاکستان کے برابر کی نشستیں دے دی گئی تھیں، اور 1960 کی دہائی میں معاشی ترقی اور ترقیاتی اخراجات میں تقریباً برابر کا حصہ بھی دیا گیا۔ اب جہاں تک پسماندگی ختم کرنے کا تعلق ہے تو سب جانتے ہیں کہ کئی صدیوں پرانی معاشی پسماندگی کو اوور نائٹ ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اس کے لیے کچھ وقت لگنا تھا۔ اپنی آزادی کے بعد بھی بنگلہ دیش کو
کسی حد تک اپنی معاشی مشکلات سے نکلنے میں بہت عرصے تک مستقل بیرونی امداد پر انحصار کرنے کے باوجود 50 سال کا عرصہ لگا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تضاد کیوں تھا؟ یعنی ون سائیڈڈ پروپیگنڈے سے قطع نظر مشرقی پاکستان کی معاشی بہتری کے لیے اٹھائے گئے 1960 کی دہائی میں تمام اقدامات کے باوجود بنگلہ دیش کی تحریک میں شدت اور تیزی کیوں پیدا ہوئی؟ اس بظاہر نہ سمجھ میں آنے والے تضاد کو سمجھنے کی کوشش ہمیں مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کے اصل اسباب کی تہہ تک لے جائے گی۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ آج کی جدید دنیا کی بین الاقوامی سیاست میں کسی بھی ملک کے اندر علاقائی خود مختاری کی جدوجہد کے قومی آزادی کی تحریک میں تبدیل ہونے میں انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں فیکٹرز ہوتے ہیں، اور بلا شبہ 1963 سے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی تحریک کو ہندوستان کی ریاست کی جانب سے باقاعدہ پشت پناہی اور امداد کے ایکسٹرنل فیکٹر نے پہلی مرتبہ اپنا پارٹ ادا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس سے پہلے یہ کوشش صرف مقامی سطح پر مغربی بنگال کی کمیونسٹ پارٹی کے کچھ انتہا پسند عناصر کی حد تک محدود تھی، لیکن ہم نے ہمیشہ اپنی گفتگو میں اس بات پر زور دیا ہے کہ ان معاملات میں پرائمری فیکٹرز ہمیشہ انٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں، اور ایکسٹرنل فیکٹرز کسی ایکسٹریم کرائسس کی صورت میں تو فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس تحریک کے ایوولوشن میں بنیادی کردار ادا نہیں کر سکتے۔ تو پھر ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ان اندرونی عوامل میں وہ کون سا فیکٹر تھا جس کی وجہ سے بہت سارے بظاہر مثبت اقدامات کے باوجود مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بننے کے راستے پر چلتا چلا گیا۔ تاریخ میں پاکستان کے علاوہ بھی اور بہت سارے ملکوں کو اپنی جغرافیائی حدود کے اندر علاقائی خود مختاری کی شدید اور وائلنٹ تحریکوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور آج بھی بہت سارے ملکوں کو مختلف درجوں میں ایسی تحریکوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان میں سے کچھ تحریکیں بہت شدت اختیار کرتی چلی گئیں اور انہیں پوری طاقت سے کچلنے کے باوجود وہ وقتی طور پر دب تو گئیں، لیکن وہ ختم نہیں ہو سکیں اور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ سامنے آ گئیں، جبکہ کچھ اور جگہوں پر یہ تحریکیں خود آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی گئیں۔ اس قسم کی بہت ساری تحریکوں کے مطالعے سے ایک بات جو ابھر کر سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اگرچہ سبارڈینیٹ علاقوں اور قوموں کے معاشی حقوق اور اقتصادی فوائد ان کی تحریک کی اہم بنیاد ہوتے ہیں، لیکن انفرادی سطح پر انسانوں اور اجتماعی سطح پر قوموں کو اپنی زندگی میں محض اقتصادی فوائد اور مٹیریل بینیفٹس قبول نہیں ہوتے اگر ان کے ساتھ انہیں اپنی قومی خود مختاری، برابری اور عزت نفس کا احساس نہ ملے، جو ایک جدید ریاست میں اسٹیٹ پاور اسٹرکچر میں برابر کی شرکت کے احساس سے ملتا ہے۔ بلکہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ اسٹیٹ پاور کے اداروں میں برابر کی شرکت کا موقع دیے بغیر معاشی اور مٹیریل ترقی کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ ان معاشی اور سیاسی حقوق کی تحریکوں کو زیادہ طاقتور اور آزادی کی تحریکوں میں بدل دیتی ہے۔ یہی ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں ہوا تھا۔ جیسے جیسے انگریزی دور میں جدید تعلیم اور صنعتی اور تجارتی ترقی کے فوائد ہندوستان کے مقامی لوگوں تک پہنچتے چلے گئے، ویسے ویسے ان کی جانب سے ہندوستان کی حکومت اور اقتدار میں ان کے حصے کی مانگ بڑھتی چلی گئی، اور بالآخر ہندوستان کی مکمل آزادی کے مطالبے میں تبدیل ہو گئی، اور یہی تحریک پاکستان میں ہوا تھا۔ مغربی پاکستان کے مختلف علاقوں میں صوبائی خود مختاری کی تحریکوں میں گزشتہ 74 سالوں میں آنے والی تبدیلیوں کا مطالعہ بھی اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ مثلاً قیام پاکستان کے وقت اس کے کچھ علاقوں میں صوبائی خود مختاری کی شدید بلکہ کھلی علیحدگی کی تحریکیں موجود تھیں۔ آزادی کے بعد مشرقی پاکستان کے بجائے جہاں
ایک پاکستان کے جذبات معجزن تھے، یہ دراصل صوبہ سرحد اور بلوچستان تھے، جہاں آزاد بلوچستان اور پختونستان کی تحریکیں بہت شدید تھیں۔ لیکن جیسے جیسے ہمارے ملک میں پختون پاکستان کے اسٹیٹ پاور اسٹرکچر کے اداروں میں شریک ہوتے چلے گئے، ویسے ویسے پختونستان کی تحریک کے غبارے میں سے ہوا نکلتی چلی گئی، اور آج اس کا خیال یا تو ماضی کے جالوں میں پھنسے رہ کر اپنے خیالوں کی دنیا میں رہنے والے کچھ پرانے سیاسی کارکنوں کے ذہنوں میں رہ گیا ہے، یا پھر کچھ بیرونی طاقتوں کے ذریعے سوشل میڈیا پر پیالی میں طوفان لانے والے پی ٹی ایم جیسے کچھ گروپوں کے ٹویٹر، فیس بک اور واٹس ایپ اکاؤنٹ میں رہ گیا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس بلوچستان کی پوری صوبائی اسمبلی کو بے مصرف وزیر بنا دینے کی معاشی رشوت دینے کے باوجود وہاں کے کچھ نوجوان آج بھی بار بار ہتھیار اٹھا لیتے ہیں۔ ڈھاکہ میں قومی اسمبلی کی شاندار عمارت اور سڑکوں کی تعمیر اور مشرقی پاکستان میں جوٹ، کاغذ اور اسٹیل کی صنعتوں اور یونیورسٹیوں اور کالجوں کے قیام کے علاوہ جو بہت ضروری اور صحیح قدم تھے، بنگال کی پاکستان کے ریئل اسٹیٹ پاور کے اداروں اور ملک کی اہم فیصلہ سازی میں برابر کی شرکت زیادہ ضروری تھی۔ لیکن ایسا کرنے کے بجائے ان کے اس وقت کے سب سے پاپولر رہنماؤں کی تذلیل ہوئی۔ بدقسمتی سے قومی یکجہتی کے لیے اس اہم ضرورت کا احساس شاید اس وقت کے فوجی حکمرانوں کو نہیں تھا، بلکہ وہ ایک بینیولنٹ ڈکٹیٹر کی طرح ترقیاتی اخراجات میں حصہ دے کر حیران ہو رہے تھے کہ مشرقی پاکستان کے لوگ احسان مند ہو کر انہیں ہار پھول پہنانے کے بجائے شیخ مجیب الرحمن جیسے لوگوں کو اپنے کندھوں پر کیوں اٹھا رہے ہیں۔ ستمبر 1965 کی جنگ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک واٹر شیڈ ایونٹ تھی۔ اس جنگ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا وہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن اس کے بعد مشرقی پاکستان کی سیاست میں ایک واضح طور پر پیراڈائم شفٹ آیا تھا۔ ایک تو 1963 سے شیخ مجیب الرحمن کے ساتھ بنائے جانے والے ہندوستان کی حکومت کے منصوبے کا رول آؤٹ شروع ہو گیا تھا اور اس کے انیشل ایفیکٹس سامنے آنے شروع ہوئے تھے۔ دوسرے 1965 کی جنگ میں مشرقی پاکستان کے بالکل ڈیفینس لیس تنہا رہ جانے کی وجہ سے مشرقی پاکستان میں ایک علیحدہ قسم کی انسیکیورٹی کا احساس پیدا ہوا تھا۔ یہاں ایک بات ہمارے لیے قابل غور ہے کہ اگر ہندوستان محض مشرقی پاکستان پر قبضہ کرنے یا تقسیم بنگال کو ختم کر کے اسے مغربی بنگال سے ملانے کا حقیقی خواہش مند ہوتا، جیسا کہ وہ اکثر مغربی بنگال کے لوگوں کی ذہنی تسلی کے لیے کہا کرتا تھا، تو اس وقت مشرقی پاکستان تو ایک بالکل سٹنگ ڈک تھا۔ وہاں پاکستانی فوج تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی جو اس کا مقابلہ کرتی۔ لیکن اول تو ہندوستان کی حکومت کا دماغ نہیں خراب ہو گیا تھا کہ وہ بنگالی مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کو، جن سے بڑی مشکل سے اس کی جان چھوٹی تھی، وہ اسے دوبارہ اپنے ملک میں شامل کر کے اپنا درد سر بڑھاتی۔ دوسرے چین سے حالیہ شکست کے بعد ہندوستان کی حکومت کے لیے اس بارے میں چین کی طرف سے دیے گئے ایک انڈائریکٹ الٹیمیٹم کو نظر انداز کر دینا مشکل تھا۔ اور تیسرے ہندوستان کو معلوم تھا کہ 20ویں صدی کی اس دنیا میں جب اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کونسل ابھی تک طاقتور اور مؤثر تھیں اور آج کی طرح سے irrelevant نہیں بنا دی گئی تھیں، ہندوستان کے مشرقی پاکستان پر فوجی قبضے کو انٹرنیشنل ریکگنیشن کبھی نہیں ملے گی، بلکہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کی بڑی اکثریت الٹے اس کے خلاف بغاوت کر دے گی اور تمام بڑی طاقتیں ہندوستان کے خلاف ہو جائیں گی۔ اس وجہ سے ہندوستان کے لیے ایک مناسب وقت کا انتظار کرنا ضروری تھا، یا اس مناسب وقت کو کریٹ کرنے کے لیے ایک لمبے منصوبے کے تحت کام کرنا ضروری تھا، اور وہ تھا مشرقی پاکستان میں مغربی پاکستان کے خلاف ایک پاپولر بغاوت کے حالات تیار کرنا۔ مشرقی پاکستان کے 3 بڑے رہنماؤں کا تسلسل میں انتقال کے بعد، جس میں فضل الحق کا 1962 میں، سہروردی کا 1963 میں اور خواجہ ناظم الدین کا 1964 میں انتقال ہوا،
جن تینوں کو ایک دوسرے کے بعد اپنے عہدوں سے برطرف کیا گیا تھا، ان کے خلاف بدنامی کی مہم چلائی گئی تھیں اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی تھی، اور 86 سالہ مولانا بھاشانی کے عمر رسیدہ ہو جانے کے بعد ایک 46 سالہ شعلہ بیان مقرر شیخ مجیب الرحمن کے لیے مشرقی پاکستان کی قیادت کو تنہا سنبھالنے اور اسے ایک نیا رخ دینے کے لیے میدان بالکل صاف ہو گیا تھا۔ شیخ مجیب الرحمن کی پشت پر مشرقی بنگال کی ایمبیشس، تعلیم یافتہ مڈل کلاس اور سول بیوروکریسی کے اب تک اوپر آ جانے والے بنگالی افسران اور دوسرے علاقوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پولیٹیکلی ایکٹیو نوجوان بنگالی طلباء تھے، اور اب ان کے ساتھ ہندوستان کی انٹیلیجنس سروسز اور سفارتی سروسز کی منصوبہ بندی اور ان کے وسائل بھی شامل تھے۔ شیخ مجیب الرحمن نے سب سے پہلے لاہور میں فروری 1966 میں مشرقی پاکستان کے لیے مکمل صوبائی خود مختاری کا اپنا مشہور 6 پوائنٹ پروگرام پیش کیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب 1965 کی جنگ اور معاہدہ تاشقند میں پاکستان کی ہزیمت کے بعد بری طرح لڑکھڑا جانے والی ایوب خان کی حکومت ایک لیم ڈک تھی، جو اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کی شہ پر ضروری مہرے ہاتھ میں رکھے بغیر کشمیر میں کھیلی جانے والی جوئے کی بازی بری طرح ہار چکی تھی، اور اب اس کے خلاف مشرقی پاکستان میں ایک باضابطہ مہم کا آغاز کیا گیا تھا، جس میں بعد میں معاہدہ تاشقند کے تھیلے میں سے بلی نکالنے کا بار بار وعدہ کرنے والے ذوالفقار علی بھٹو اور اکتوبر 1968 میں مغربی پاکستان کے طالب علموں کی ایک بڑی تعداد شامل ہوئی تھی۔ 1956 میں شروع ہونے والے پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات میں 1960 کے ابتدائی سالوں سے بتدریج گہرائی آتی جا رہی تھی، اور جیسے جیسے امریکہ اور سوویت یونین دونوں ہندوستان کی محبوبہ کو اپنی اپنی طرف لبھانے کے لیے کوششوں میں مصروف تھے، ویسے ویسے پاکستان امریکہ کے اس کھلے ہرجائی پن پر تشویش میں مبتلا ہو رہا تھا۔ پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات میں فیصلہ کن تبدیلی اس وقت آئی جب 1965 کی جنگ کے دوران امریکہ نے پاکستان کو ہتھیار اور ایمونیشن اور اسپیئرز کی سپلائی مکمل طور پر روک دی۔ اب پاکستان کے لیے صرف چین ایک قابل اعتبار دوست رہ گیا تھا، اور ایوب خان کو فرینڈز ناٹ ماسٹرز کی سخت ضرورت پڑ گئی تھی۔ ایوب خان کی حکومت کے خلاف سیاسی مہم کے آغاز میں کئی اور فیکٹرز کے علاوہ ایک بڑا مقصد یہ شامل تھا کہ پاکستان کو چین کی طرف بڑھنے اور اس علاقے میں ہندوستان کی قیادت کو تسلیم کرنے کے لیے پریشر ڈالا جا سکے۔ آج اس بات پر بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں کہ 1966 سے سوویت یونین نے بھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان توازن قائم کرنے اور پاکستان کو چین سے دور رکھنے کے لیے پاکستان کو فوجی اور معاشی امداد پیش کرنی شروع کر دی تھی، اور اس سلسلے میں کچھ روسی فوجی ہتھیاروں کے معاہدے بھی ہوئے تھے۔ تاریخ کی عجب ستم ظریفی ہے کہ آج تقریباً 56 سال کے بعد ایک بار پھر پاکستان اسی طرح ایک دوراہے پر کھڑا ہے، جس میں ایک جانب چین کے ساتھ سی پیک معاہدوں کو دوسری سطح پر لے جانے کا مرحلہ ہے، اور دوسری جانب بالکل اسی طرح ہندوستان اور امریکہ کی طرف سے فوجی اور سیاسی دباؤ کے لیے ملک کے اندر سیاسی مخالفت کی مہم کا ایک طوفان کھڑا کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی زمانہ تھا جب عالمی سطح پر چین اور روس کے درمیان شدید نظریاتی اختلافات کے منظر عام پر آنے کے بعد عالمی کمیونسٹ تحریک دو بڑی کمیونسٹ طاقتوں کے حامی دو گروپوں اور کیمپوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ پاکستان میں بھی اس بڑی سیاسی مہم کے ساتھ پاکستان کی کمیونسٹ پارٹی اندرونی اختلافات کا شکار ہو کر دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ مشرقی پاکستان میں کمیونسٹ پارٹی کے ایک بڑے حصے نے الگ ہو کر عوامی لیگ کے ساتھ مل کر مشرقی بنگال کی آزادی کی لڑائی شروع کرنے کا جھنڈا اٹھایا تھا۔ یہ لوگ اس وقت سوویت یونین اور ہندوستان کے پروپیگنڈے کے ساتھ مکمل طور پر الائن تھے، اور اس وجہ سے کمیونسٹ پارٹی کا پرو ماسکو گروپ کہلائے، جبکہ اس کے برعکس مشرقی پاکستان میں کمیونسٹ پارٹی کے ایک نسبتاً چھوٹے حصے، جس کی قیادت محمد طہا
اور بارین دتا کر رہے تھے، انہوں نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے راستے کی مخالفت کی اور پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات کی حمایت کی، جس کی وجہ سے انہیں کمیونسٹ پارٹی کا پرو پیکنگ گروپ کہا گیا۔ مغربی پاکستان میں بھی کمیونسٹ پارٹی انہی لائنز پر دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ مغربی پاکستان میں عبدالغفار خان کے بیٹے عبدالولی خان، بلوچستان میں غوث بخش بزنجو اور عبدالصمد اچکزئی اور بلوچ سرداروں کے ساتھ جانے والا کمیونسٹ پارٹی کا نسبتاً چھوٹا حصہ پرو ماسکو گروپ کہلایا، اور ان کے مقابلے میں چین کی حمایت کرنے والا نسبتاً بڑا حصہ پرو پیکنگ گروپ کہلایا۔ کمیونسٹ پارٹی کی اس تقسیم کی وجہ سے مولانا بھاشانی کی نیشنل عوامی پارٹی بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، جس میں کمیونسٹ اراکین کی ایک بڑی تعداد شامل تھی۔ اس موقع پر مولانا بھاشانی نے پرو پیکنگ گروپ کا ساتھ دے کر عوامی لیگ کے 6 نکات کے پروگرام کی مخالفت کی، لیکن مشرقی پاکستان میں مکمل صوبائی خود مختاری کی مہم کے زبردست دباؤ کی وجہ سے مولانا بھاشانی نے بھی مشرقی پاکستان کے لیے صوبائی خود مختاری کا مطالبہ کیا۔ ملک میں ایک بڑی سیاسی کشمکش اور ایجیٹیشن کی مہم کے لیے ان بیٹل لائنز کے ڈرا ہونے کے بعد ایوب خان کے خلاف سیاسی مہم نے کیا رخ اختیار کیے، جن کے نتیجے میں بالآخر جنرل یحییٰ خان نے مارچ 1969 میں دوبارہ اقتدار سنبھال کر ملک میں مارشل لا لگایا، اور مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کی کہانی کا جو آخری ایکٹ کھیلا گیا، اس کے بارے میں مزید گفتگو ہم اپنی اگلی نشست میں کریں گے۔